کبھی سوچا ہے کہ قرآن کی ایک سورت میں ایک ہی سوال بار بار اتنی بار کیوں دہرایا جاتا ہے؟ سورت الرحمن، جو اپنے لہجے اور خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہے، ہمیں ایک ایسے سفر پر لے کر جاتی ہے جو رحمت سے شروع ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے انتخاب پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ آئیے اس کے گہرے پیغامات کو مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے صرف ایک لفظ سے، الرحمن، یعنی وہ ذات جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک پورا نظریہ ہے۔ یہ وہ عینک ہے جس کے ذریعے ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہے، ایک ایسی رحمت جو ہر تخلیق، ہر لمحے اور ہر ہدایت میں موجود ہے۔ اور یہ رحمت کوئی خیالی بات نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھیں، یہ رحمت ہمیں قرآن کی شکل میں ہدایت دیتی ہے، ہمیں وجود میں لاتی ہے اور پھر ہمیں بیان یعنی بولنے، سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یہی تو وہ طاقت ہے جو ہمیں دوسری مخلوقات سے الگ کرتی ہے۔ تو بات کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ رحمت کا اصل اظہار ہدایت، تخلیق اور عقل سے ہوتا ہے، لیکن یہ رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ اب سورت ہمارا دھیان ہمارے آس پاس پھیلی اس وسیع کائنات کی طرف دلاتی ہے تاکہ ہم اس رحمت کے نشان ہر جگہ دیکھ سکیں۔ اب ہم خیالی باتوں سے نکل کر ٹھوس ثبوتوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ سورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی کائنات پر غور کریں، جہاں ہر چیز ایک بالکل پرفیکٹ نظام کے تحت چل رہی ہے۔ ذرا اس توازن کو دیکھیں۔ اتنی بڑی کائنات میں سورج اور چاند ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حساب سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، اور زمین پر ایک چھوٹا سا پودا بھی اسی نظام کے تابع ہے۔ یہاں تک کہ دو سمندر آپس میں ملتے تو ہیں لیکن اپنی حد پار نہیں کرتے، جیسے ان کے بیچ کوئی نہ نظر آنے والی دیوار کھڑی ہو۔ یہ سب کچھ صرف ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک ایسی ذات ہے جس نے ہر چیز کو ایک بہترین توازن میں رکھا ہے۔ اس پورے کائناتی نظام کا مرکز ہے المیزان، یعنی ترازو یا توازن۔ یہ صرف کوئی فزکس کا قانون نہیں بلکہ یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ جس طرح یہ کائنات ایک توازن پر قائم ہے، ٹھیک اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں انصاف اور توازن قائم رکھنے کا حکم ہے۔ اس توازن کو بگاڑنا دراصل پورے کائناتی نظام کے خلاف جانے جیسا ہے۔ کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں سے اب ہم زمین کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی طرف آتے ہیں۔ وہ پھل جو ہم کھاتے ہیں، وہ اناج جو ہماری بھوک مٹاتا ہے، اور وہ خوشبودار پودے جو ہماری روح کو ایک تازگی دیتے ہیں۔ یہ سب اسی رحمت کے ٹھوس ثبوت ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ان تمام نعمتوں کو گنوانے کے بعد سورت کا لہجہ اچانک بدل جاتا ہے۔ اب یہ دو خاص مخلوقات یعنی انسانوں اور جنات سے سیدھا سوال کرتی ہے، اور ایک ایسا سوال جو بار بار دہرایا جائے گا۔ اور یہ سوال پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ ہم سے، یعنی انسانوں سے جو مٹی کی کمزوری سے بنے ہیں، اور جنات سے جو آگ کی تیزی سے بنے ہیں۔ دو بالکل الگ مخلوقات، لیکن دونوں کو ایک ہی رب نے اپنی نعمتوں میں رکھا ہے، اور دونوں سے ایک ہی سوال پوچھا جائے گا۔ اور پھر آتا ہے وہ سوال جو اس سورت کی پہچان ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال ایک یا دو بار نہیں، پورے 31 بار دہرایا جاتا ہے، ہر بار ایک نئی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد۔ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ یہ ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلاتا ہے کہ ہماری ہر سانس، ہر نظارہ اور ہر احساس ایک تحفہ ہے، بھلا اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب یہاں سے لہجے میں ایک ڈرامائی تبدیلی آتی ہے۔ رحمت و نعمتوں کے ذکر کے بعد اب وقت ہے انتباہ کا۔ یہ حصہ ان لوگوں کا انجام بتاتا ہے جو اس توازن کو توڑتے ہیں اور ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان تمام نعمتوں اور انتباہات کے بیچ ایک ایسی حقیقت بیان کی جاتی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے ایک دن فنا ہونا ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں، طاقتور لوگ اور خود ہمارا وجود، سب کچھ عارضی ہے۔ باقی اگر کچھ رہے گا تو وہ صرف اس رب کی ذات ہے جو عظمت اور عزت والا ہے۔ اور انکار کرنے والوں کے لیے وہ دن کیسا ہوگا؟ انہیں چیلنج کیا جائے گا کہ اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ، لیکن ان پر آگ اور دھواں بھیجا جائے گا، آسمان پھٹ کر تیل کی طرح ہو جائے گا اور کائنات کا سارا نظام بکھر جائے گا۔ یہ ہے اس توازن کو توڑنے کا آخری نتیجہ۔ اس دن کوئی دھوکہ نہیں چلے گا۔ مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے اور انہیں بڑی ذلت کے ساتھ پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا۔ انصاف کا وہ ترازو جسے دنیا میں نظر انداز کیا گیا تھا، اب پوری طاقت سے قائم کیا جائے گا۔ اور ان کا ٹھکانہ وہ جہنم جس کا وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، یہ صرف آگ نہیں بلکہ کھولتے ہوئے پانی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے بیچ ایک کبھی نہ ختم ہونے والا چکر ہوگا۔ یہ عذاب ان کی اپنی ہی پسند کا نتیجہ ہے۔
اور اس ہولناک منظر کے بعد وہی سوال پھر سے گونجتا ہے، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لیکن اب اس سوال کا مطلب ہی بدل گیا ہے۔ کیا انصاف کا ہونا ایک نعمت نہیں؟ کیا اس عذاب سے بچ جانا ایک نعمت نہیں؟ اب یہ سوال ایک سخت وارننگ کی طرح لگتا ہے۔ جس طرح جہنم کی تصویر کشی کی گئی، ٹھیک اسی طرح اب جنت کا منظر بھی پوری وضاحت سے سامنے لایا جاتا ہے۔ یہ مایوسی سے امید کی طرف ایک مکمل شفٹ ہے۔ یہ ان لوگوں کا انعام ہے جنہوں نے اپنے رب سے ڈرنے کا راستہ چنا۔ لیکن ان لوگوں کا کیا بنے گا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے خیال سے ڈرتے تھے؟ ان کے لیے 2 باغات ہیں، گھنی شاخوں والے، بہتے چشموں والے، ہر طرح کے پھلوں سے لدے ہوئے، اور وہ ریشم کے بستروں پر آرام کر رہے ہوں گے۔ یہ صرف انعامات نہیں بلکہ اس سکون اور اطمینان کی تصویر ہیں جو انہوں نے دنیا میں حاصل کیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان 2 باغات کے علاوہ 2 اور باغات بھی ہیں، گہرے سبز رنگ کے ابلتے ہوئے چشموں والے۔ تفصیلات میں یہ جو فرق ہے، یہ شاید اعمال کے درجات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر ایک کو اس کی محنت کے مطابق ہی انعام ملے گا۔ ہر لیول پر خوبصورتی اور سکون ہے، لیکن ہر ایک کا درجہ الگ ہے۔ جنت کی ان شاندار تفصیلات کے بعد یہ سوال آخری بار آتا ہے، لیکن اب اس کا لہجہ خوف یا وارننگ کا نہیں بلکہ حیرت اور شکر گزاری کا ہے۔ ان تمام انعامات کو دیکھتے ہوئے بھلا کوئی انکار کر بھی کیسے سکتا ہے؟ اور ان تمام انعامات کے بعد ایک آخری سوال پوچھا جاتا ہے جو پوری صورت کا نچوڑ ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کائناتی انصاف کا سب سے بنیادی اصول ہے۔ جس طرح ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اسی طرح ہر نیکی کا نتیجہ بھی بہترین انعام کی شکل میں ہی نکلتا ہے۔ اور اس طرح یہ سفر وہیں آ کے ختم ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا۔ الرحمن کے نام سے شروع ہو کر یہ صورت اسی رب کی عظمت اور بزرگی کے اعلان پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رحمت سے شروع ہونے والا سفر توازن اور انصاف سے گزر کر آخرکار شکر گزاری اور تعریف پر ہی مکمل ہوتا ہے۔